بیٹل آف خیبر۔ صلح حدیبیہ کی سیکنڈ پوائنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتے رہتے تھے، اور خندق کی جنگ یہودیوں نے شروع کروائی تھی، اور اس لیے صلح حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا تو امپاسبل تھا، اور اگر مسلمان ان پر حملہ کرتے تو مکہ کے کفار مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ کی سیکنڈ پوائنٹ میں یہ لکھا تھا کہ مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ یہودیوں سے لڑائی کرنے کا بیسٹ ٹائم تھا، اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ عرب کی سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا، اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عرب میں زیادہ تر ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر کے قلعے میں فارمز اور فروٹ ٹریز موجود تھے۔ یہ قلعہ مدینہ کی ناردرن سائڈ پر تھا، اور وہاں کے لوگ ایگریکلچر میں بہت ماہر تھے، اور اس قلعے سے فارمز اور فروٹس پورے عرب کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اور جو پرافٹ ہوتا تھا وہ یہودی اس قلعے میں سیو کرتے تھے، اور یہودیوں کو پتا تھا کہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنا امپاسبل، اس لیے مسلمانوں نے بہت سیکریٹلی خیبر کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن مدینہ کے منافقین نے یہودیوں کو اس تیاری کے بارے میں بتایا کہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور کہا کہ مسلمان صرف 1500 ہیں اور تم لوگ زیادہ ہو تو آپ اس کو ایزیلی ہرا سکتے۔ اس لیے یہودیوں نے اس خبر کو بہت ہلکا لیا۔ ایک صبح یہودی اپنی کھیتوں کی طرف باہر نکلے تو انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا اور چیخنے لگے محمد آ گیا ہے، اور واپس اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ خیبر کے قلعوں کے 2 مین حصے تھے، ایک حصے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے پہلے قلعے پر کیا، اور پہلے حملے میں بہت کوشش کی لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے صحابہ اس امید میں تھے کہ کاش جھنڈا ہمیں مل جائے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کی اس دن کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے کہا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئی اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا چیف تھا مرحب، اور اس سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی طاقت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ تو مرحب سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا اور آسانی سے ان کو مار دیا۔ تو اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب میں گریٹ وارئر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد بہت سخت لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی بہت جذبے سے لڑ رہے تھے، کافی ٹائم تک جنگ چل رہی تھی، لیکن آخرکار یہودیوں نے پہلا قلعہ چھوڑ کر دوسرے قلعے میں چلے گئے۔ اسی طرح خیبر کا پہلا قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا، تو مسلمان بہت جذبے سے دوسرے قلعے کی طرف بڑھے۔ وہاں بہت سخت لڑائی ہوئی، اور یہودیوں نے اس دوسرے قلعے کو بھی چھوڑ کر تیسرے قلعے میں چلے گئے، لیکن بہت دن گزر گئے اور تیسرا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو مسلمان حیران تھے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کے سارے راستے بند کر دیے، اور پھر بھی یہ لوگ باہر نہیں آ رہے، اور یہ لوگ باہر آ کر لڑائی کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک دن ایک جاسوس نے مسلمانوں کو بتایا کہ خیبر کے قلعے بہت پرانے ہیں، اور اس قلعے کے نیچے یہودیوں نے سیکریٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، اور اس راستوں کے ذریعے وہ قلعے کے اندر پانی لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے وہ راستے بھی بند کر دیے۔ تو کچھ دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے، اور صحابہ سے لڑنا ان کے لیے امپاسبل تھا، اس لیے وہ تیسرا قلعہ بھی چھوڑ کر چوتھے قلعے میں چلے گئے۔ تو مسلمانوں نے چوتھا قلعہ آسانی سے فتح کر لیا۔ تو پھر یہودی 5ویں قلعے میں چلے گئے، لیکن 5واں قلعہ فتح کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، جو بھی قلعے کے پاس جاتا تو یہودی اس کو تیروں سے مارتے تھے، اور یہودیوں نے اپنے بچے، عورتیں، گولڈ، سلور، ساری مال اس قلعے میں رکھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں مل رہے تھے، تو مسلمان بہت مشکل میں تھے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے رینز اور کیٹاپلٹ سامنے لائے اور بمباری شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے قلعے کی دیواریں ٹوٹنے لگی، اور آخرکار قلعے کے ایک سائڈ کی دیوار گر گئی۔ تو مسلمان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فل فلیج حملہ کر دیا۔ تو یہودیوں نے اپنی بچے، عورتیں اور مال چھوڑ کر قلعے سے بھاگ گئے۔
यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आखिरी 3 किलों ने सरेंडर किया और कुछ कहते हैं कि 2 किलों ने सरेंडर किया और एक के साथ लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार खैबर फतह हो गया। यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ कर दिया, लेकिन ये शर्त रखी गई कि खैबर की टोटल फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन का आधा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा। तो यहूदियों ने ये शर्त बहुत खुशी से मान ली। खैबर से मुसलमानों को इतना माल और गोल्ड मिल गया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हिजरत के 7 साल बाद हमने पहली बार खैबर में पेट भर कर खाना खाया। इस जंग ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से उठाकर अरब की रिच और पावरफुल कम्युनिटीज में शामिल कर दिया। लेकिन आप सबके ज़हन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार ये इतने यहूदी मदीना में क्यों रहते थे और ये आए कहाँ से। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें।